الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں. آج کے خطبے کا جو عنوان ہے وہ ہے سورۃ القدر. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں. اس کو اتارا ہے یعنی قرآن مجید کو. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کی رات کیا ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے. فرمایا لیلۃ القدر. اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے. فرمایا لیلۃ القدر،
لیلۃ القدر کی جو رات ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کی جو عمر ہے وہ تقریباً 60 اوسط ہے، لیکن ہم سے پہلے جو لوگ تھے بنی اسرائیلی، ان کی تو اللہ کے رسول عمریں بہت بڑی ہیں، کس کی 500 سال، کس کی 600 سال، کس کی 700 سال، کس کی 900 سال، کس کی 1000 سال، کسی کی 1500 سال، اتنی بڑی بڑی عمریں ہیں۔ تو اب 1000 سال کے مقابلے میں میرا 60 سال تو کچھ بھی نہیں۔ ایک بندے کی 1000 سال کی عبادت ہے، 1000 سال، اور اس کے مقابلے میں دوسرے کی 60 سال، صرف 60 سال، پورا 100 ہی نہیں ہے۔ تو اے اللہ کے رسول وہ تو پھر نیکیوں میں اور اجر اور ثواب میں ہم سے آگے ہو گئے، ہم تو ساری زندگی ان کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو 500 سال زندگی دی۔ 500 سال زندگی نہیں، زندگی تو اس سے زیادہ تھی، اس نے 500 سال عبادت میں گزارے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے عبادت کو شروع ہو گیا، یقیناً بڑا ہوگا، پھر باشعور ہوگا، پھر علم آیا ہوگا، تبھی عبادت شروع کی نا۔ تو 500 سال اس نے عبادت کی۔ 500 سال عبادت کرنے کے بعد جب اس کا حساب ہوا تو اللہ نے کہا میری رحمت سے آپ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جواب میں کہتا ہے اگر 500 سال عبادت کرنے کے باوجود بھی یا اللہ تیری رحمت سے جانا ہے تو میرے پھر 500 سال کی عبادت کہاں گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ فرمائے گا اچھا حساب کرواتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم آپ کا حساب کر لیتے ہیں۔ آج کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی، آپ کا انصاف شروع کرتے ہیں جی، اس کا انصاف شروع ہوا جی، حساب شروع ہونے لگا۔ اللہ نے کہا میں نے جو تجھے اپنی نعمت میں سے 2 آنکھیں دی، 2 آنکھیں دی ہیں، میں نے یہ تیری 500 سال کی عبادت اپنی اس آنکھوں کی نعمت کے بدلے میں رکھ لی۔ اب بتا آگے، میرے کان ہے، میرا ناک ہے دیا ہوا، سر ہے، تیرا پورا وجود، اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں جو تو نے 500 سال کی زندگی میں استعمال کی ہے، ابھی اس کا حساب باقی ہے۔ بندے کو سمجھ آ گیا کہ یہاں انصاف حساب نہیں کروانا چاہیے، فوراً کہتا ہے یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، تیرا پہلے والا جو فیصلہ ہے نا، پہلے والا کہ میری رحمت سے جنت میں چلے جا، مجھے وہی قبول ہے، میرا حساب نہ کر۔ تو اس کی 500 سال عبادت تھی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی بڑی بڑی لمبی عمریں ہیں اور اتنی بڑی بڑی ان کی باتیں ہیں، ہم تو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر یہ ایک بہت بڑا فضل عطا فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی ایک رات عطا فرما دی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ اپنی امت سے کہہ دیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ اگر 83 سال 80 اور 3 83 سال کچھ بنتے ہیں 1000 مہینے کے، اگر وہ 1000 مہینہ
عبادت کرتے رہیں۔ اے میرا محبوب، اگر تیرا امتی صرف ایک رات جاگ کے لیلۃ القدر حاصل کر لے تو یہ اس کی 1000 مہینوں کی عبادت سے یہ ایک رات بہتر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو 60 سال عمر دے دے، کسی کو 60 سال عمر دے دے تو 10 نکال لو، باقی بچے 50 سال وہ اگر اللہ کے عبادت کرے اور 50 بار اگر کوشش کرے لیلۃ القدر کی رات حاصل کرنے کی، لیلۃ القدر کی رات حاصل کرنے کی، تو اسے زندگی میں کتنی بار مل سکتی ہے؟ 50 بار۔ اس کو زندگی میں کتنی بار مل سکتی ہے؟ تو 50 کو 1000 سے ضرب تو دو۔ اس کی نیکی سے تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو سابقہ انبیاء 1,24,000 قوم و پیش انبیاء نے رشک کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ جب آپ معراج پہ گئے اسی چیز کو دیکھ کے حیران ہو گئے سب انبیاء، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں پر، 6ٹھے پر، 7ویں پر، تمام انبیاء یہی رشک کر رہے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے تو سب سے آخر میں ہیں، آپ آئے تو سب سے آخر میں ہیں، آپ کی عمر بھی چھوٹی ہے، آپ عمر میں بھی چھوٹے ہیں اور آنے میں بھی بعد میں آئے ہیں، لیکن آپ کو جو مقام ملا ہے، آپ کو جو مرتبہ ملا ہے، آپ کو جو عزت پروٹوکول اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں عطا کیا ہے، وہ 1,24,000 قوم و پیش پیغمبروں میں سے کسی کو بھی نہیں ملا۔ چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا مقام، تو جتنے بڑے لیڈر ہوں گے اتنی بڑی رعایا کی تو ویسے ہی شان ہوگی نا۔ لیڈر بڑے، ہمارے نبی نبیوں کے سردار، ہمارے نبی نبیوں کے سردار، اور ہمارے نبی کی جو امت ہے دوسری امتوں کی سردار، سب کی گواہی ہم دیں گے۔ سب انبیاء کی گواہی کون دیں گے؟ امت محمدیہ دے گی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی کہ کس نبی نے آ کے تبلیغ کی تھی، کس نبی نے آ کے کتنی تبلیغ کی، اور اس کے ماننے والوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ کون گواہی دے گا؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان اور یہ مقام جو ہمارا بنا ہے یہ کن کی وجہ سے بنا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ آپ کے صحابہ جب اس مایوسی میں بیٹھے کہ ان کی تو عمریں لمبی ہیں تو لہٰذا ہم سے نیکیوں میں بڑھ جائیں گے، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اگر تم محنت کرو، تم کوشش کرو، اگر تمہارے دل میں شوق ہے نیکی کرنے کا تو آؤ تمہیں آفر میں دے دیتا ہوں۔ تو میں نیکیوں میں بڑھنا ہے نا، سابقہ لوگوں سے نیکیوں میں بڑھنا ہے، زیادہ نیک بننے کی خواہش ہے نا، آؤ تمہیں ہم آفر دیتے ہیں، ہم تمہیں پوری دنیا سے سب سے زیادہ جتنی بھی ہم نے امتیں بھیجی ہیں سب سے تمہیں افضل کر دیتے ہیں، آؤ آفر بھی تمہیں سمجھاتے ہیں، اس پر عمل تم کرو، ہم تمہیں سب سے افضل کر دیں گے۔ ایک رات صرف جاگنا ہے، صرف ایک رات، ایک رات کی عبادت ہزاروں مہینوں سے بہتر، صرف ایک رات، اور وہ رات ایسی عظمت والی رات ہے کہ جس رات میں اللہ فرماتا ہے میں نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا، اور لیلۃ القدر کی رات کس مہینے میں ہے؟ لیلۃ القدر کی رات کس مہینے میں ہے؟ اللہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اِنَّا أَنزَلْنَا سورۃ دخان میں کہ ہم نے قرآن مجید کو اس مبارک رات میں اتارا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک ہی رات میں قرآن مجید سارا کا سارا اتار دیا گیا تھا؟
لیکن دنیا میں تو کبھی ایک آیت آتی ہے، کبھی 5 آیتیں آتی ہیں، کبھی ایک صورت آتی ہے، کبھی 2 صورتیں آتی ہیں، ہاں جی، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 2 رکوع، کبھی 2 صفحے، مکمل تو نہیں ہوا۔ تو پھر یہ ایک رات میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اتار دیا ہے۔ وہ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جو ایک مقام ہے لوح محفوظ، جہاں ہم سب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، جہاں کتاب مبین پڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش معلیٰ پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے لوح محفوظ۔ سورۃ البروج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کا ذکر کیا ہے، فی لوح محفوظ، فی لوح محفوظ۔ اللہ کے پاس ایک مقام ہے جس کا نام ہے لوح محفوظ۔ وہ ایک جگہ ہے جہاں کتاب مبین ہے، اور کتاب مبین اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے، اس دنیا کو بنانے سے پہلے قلم پیدا کی، اور قلم پیدا کرنے کے بعد اس سے کہا اب اس مخلوق کی تقدیریں لکھ دے کہ اس دنیا میں کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا، وہ سب کچھ کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔ اور قرآن مجید بھی اللہ کا کلام تھا، وہی تھا لوح محفوظ میں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس لوح محفوظ سے اس قرآن مجید کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں آسمان دنیا پر بیت العزہ، بیت العزت، بیت العزت جو مقام ہے، ہم نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو آسمان دنیا پر ایک جگہ ہے بیت العزت، اس میں اتار دیا مکمل کے مکمل۔ پھر وہاں سے، پھر بیت العزت سے جیسے جیسے ضرورت ہوتی رہی، جیسے جیسے ضرورت ہوتی رہی، ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن مجید اتارتے رہے اور وہ وہی لے کر آتے رہے۔ یہ سلسلہ تقریباً 23 سال، نبوت کے تقریباً 23 سال یہ چلتا رہا، اور یہ قرآن مجید کا جو نزول ہے یہ 23 سال تک ہوتا رہا۔ 23 سال کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو ہے یہ مکمل ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل فرما دی، اور آپ نے وہ پڑھ کے سنا دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو گیا، بس آج کے بعد کوئی بھی آسمان سے شریعت نئی نہیں آئے گی۔ اس امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو اسلام پسند کیا تھا، جو دین پسند کیا تھا اسلام، آج وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اور آپ نے صحابہ کو گواہ بنایا کہ آئے صحابہ کرام، آپ گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کی جو وحی تھی، اللہ کا جو دین تھا، اللہ کی جو بھیجی ہوئی شریعت تھی، ایمانت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ تمہارے تک پہنچا دی ہے یا نہیں پہنچائی ہے؟ تو سب صحابہ نے کہہ دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے من وعن، جس طرح آپ پر وحی آئی ہے آپ نے وہ بالکل ایمانداری کے ساتھ ہم تک پوری وحی پہنچا دی ہے۔ اللہ کے طرف سے جو بھی وحی آئی ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی وحی آئی ہے، جو بھی دین اترا ہے، جو بھی شریعت اتری ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا ہے۔ اب کوئی بندہ بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی بات کرے گا، اس کی دلیل دینی پڑے گی، اس کے لیے حدیث پیش کرنی پڑے گی۔ ہاں بھی آپ یہ جو بات کر رہے ہو آقا کی ذات کے بارے میں یا اللہ کی ذات کے بارے میں، یہ آپ کیوں کر رہے ہو؟ آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے تو بات سمجھ آتی ہے، اگر حدیث رسول ہے تو بھی بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اپنی ذات کے بارے میں جو بتائیں گے وہی آپ کی عزت ہوگی، وہی آپ کا مقام ہوگا، وہی آپ کی سیرت ہوگی۔ جو بات میرے نبی اپنے بارے میں نہیں بتائیں گے، اگر ایک مولوی، ایک مفتی، ایک قاری، ایک شاعر وہ بات بتائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی ذات کے بارے میں، چاہے وہ آپ کا شان ہی بیان کیوں نہیں کر رہا، لیکن اس کے لیے دلیل چاہیے۔ اگر دلیل ہے تو وہ بات ٹھیک ہے، اگر دلیل نہیں ہے، اگر وہ بات آقا کے حق میں کیوں نہیں کر رہا، لیکن وہ بات دین نہیں بن سکتی، وہ بات آقا
آقا علیہ السلام کی سیرت نہیں بن سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے ان علماء نے، جب سے ان مفتیوں نے آقا علیہ السلام کی سیرت کو قرآن سے ہٹ کر دیکھنا شروع کر دیا، جب آقا علیہ السلام کے مقام کو حدیث سے ہٹ کر، آقا علیہ السلام کے زبان مبارکہ سے ہٹ کر، مولویوں کی زبانوں سے، مولویوں کی باتوں سے، مولویوں کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں سے جب آقا کی سیرت کو تلاش کرنی شروع کر دی، اس وہاں جا کر خرابی کیا ہوئی؟ انہوں نے آقا کو اللہ بنا دیا اور اللہ کو نبی بنا دیا۔ یعنی جو رب کی صفتیں تھیں وہ آقا کو دے دیں، اور جو آقا کی صفتیں تھیں وہ رب کو دے دیں، بالکل بیچ میں کوئی فرق نہیں رکھا، کیونکہ اپنی عقل سے، اپنے ہی دماغ سے آقا علیہ السلام کی سیرت بیان کر رہے تھے۔ اور جب بھی کوئی بندہ اپنے دماغ سے، اپنے عقل سے آقا علیہ السلام کی سیرت بیان کرے گا یا اللہ کی صفت بیان کرنے کی کوشش کرے گا، ایک انسان سے ممکن نہیں ہے وہ اللہ کی سیرت بیان کر سکے، یا اللہ کا مقام بیان کر سکے، یا اللہ کی شان بیان کر سکے۔ میرے رب نے اپنا شان بھی خود وحی کیا ہے اور اپنے محبوب کا شان بھی خود وحی کیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ پوری سورت میرے آقا کی سیرت ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ پوری سورت اللہ تبارک و تعالی نے آقا کی سیرت بیان کی ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورت مدثر میں آقا کی سیرت بیان کی ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سورت مزمل ہے، اللہ نے اپنے آقا کی سیرت بیان کی ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ سورت انفال ہے، اللہ نے اپنے آقا کی سیرت بیان کی ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آقا کی سیرت بیان کی ہے۔ آپ قرآن مجید کی کوئی سورت اٹھا لیں، آپ قرآن مجید کا کوئی پارہ اٹھا لیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ آپ قرآن مجید کی کوئی سورت اٹھائیں، وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین۔ اللہ اکبر۔ آپ سورت حاقہ اٹھائیں، آپ سورت جن اٹھائیں، آپ سورت معارج اٹھائیں، آپ سورت ملک اٹھائیں، آپ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی صورت آپ اٹھا لیں، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ملے گی۔ عقل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ یا تو پھر اللہ نے اپنے آقا کی سیرت کے بارے میں کوئی گنجائش چھوڑی ہو، پھر بتاؤ۔ اگر میرے رب نے اپنے محبوب کی سیرت کے بارے میں، اپنے محبوب کی ذات کے بارے میں کوئی کمی چھوڑی ہو، وہ بتاؤ جو تم آج پورا کرنے لگے ہو۔ میں کیا بیان کر سکتا ہوں آقا کی سیرت؟ میری کیا ہمت ہے، میری کیا مجال ہے، اور میں کیا جانتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں جانتا۔ اللہ جانتا ہے بس۔ آقا کی شان کون جانتا ہے؟ اللہ۔ میرے رب نے سیرت بنائی ہے، میرے رب نے ذات بنائی ہے، اور میرا رب ہی جانتا ہے۔ اسی لیے میرے رب نے خود ہی آپ علیہ السلام کی تعریف کر دی ہے، آپ علیہ السلام کی شان بیان کر دی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپ کی بیان کر دی ہے، آپ کے صحابہ کی بھی بیان کر دی ہے۔ بالکل عقل کو دخل دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ اکبر۔ بات ہو رہی تھی کہ آقا علیہ السلام کو آئے تو آپ آخر میں ہیں، آئے تو آپ آخر میں ہیں، سب سے آخر میں، لیکن شان جو ہے وہ سب سے اونچی لے گئے، اور آپ کی وجہ سے ہم کیونکہ آپ کے امتی ٹھہرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی آپ کی وجہ سے عزت بخشی ہے۔ یہ عزت ہی تو ہے کہ ہم صرف ایک رات اگر جاگ لیں، صحیح معنی میں عبادت کر لیں سنت کے مطابق،
اس ایک رات کا ثواب بنی اسرائیل کے لوگ اگر 1000 مہینہ عبادت کرتے رہے، اس ایک رات کی عبادت افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان میں، آپ ناراض نہ ہونا، تھوڑا الجھن ہو گئی ہے، معاملہ خلط ملط ہو گیا ہے۔ اب لیلۃ القدر کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون سی ہے۔ اگر ایک ہوتی نا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب کیونکہ زیادہ ہے۔ ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 15 شعبان کو ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ 15 شعبان کو، اور اس 15 شعبان کا نام ہے شب قدر۔ شب قدر، اور شب کہتے ہیں فارسی کا لفظ ہے، کیونکہ اسلام عربی میں ہے، اسلام عربی میں ہے، اس لیے لیلۃ القدر کو عربی میں کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ طاق رات کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لیلہ۔ لیلہ رات کو کہتے ہیں عربی میں، اب فارسی میں لیلہ کو کہتے ہیں شب۔ شب قدر یعنی لیلۃ القدر۔ اب ہمارے بعض بھائی جو ہیں وہ لیلۃ القدر مانتے ہیں 15 شعبان کو، 15 شعبان، وہ کہتے ہیں وہ لیلۃ القدر ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اب لیلۃ القدر ایک ہے۔ اب قرآن سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس رات میں قرآن مجید اتارا گیا تھا۔ اب یہاں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن مجید لیلۃ القدر کی رات میں اتارا ہے۔ اب دوسرا مقام دیکھتے ہیں، سورۃ بقرہ ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ہم نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں اتارا ہے۔ اب قرآن مجید سورۃ بقرہ کی آیت سے یہاں سے یہ کنفرم ہو رہا ہے کہ جو قرآن مجید جو ہے جس مہینے میں اترا ہے وہ مہینہ ہے رمضان۔ تو اس کا مطلب ہے پھر لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ بھی رمضان میں ہی ہے، یعنی شعبان میں نہیں ہے، شعبان میں نہیں ہے، رمضان میں ہے۔ اور ہر مسلمان یہی کہتا ہے رمضان کے آخر عشرے میں 5 طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن پھر 15 شعبان کو پھر بھول جاتے ہیں۔ رمضان میں پھر مان لیتے ہیں، لیلۃ القدر ڈھونڈنے کے لیے آ جاتے ہیں مسجد میں، اعتکاف بھی بیٹھ جاتے ہیں، رات کو جاگ بھی رہے گئے۔ بھائی کیوں بیٹھے ہو؟ لیلۃ القدر ڈھونڈنی ہے جی۔ وہ تو 15 شعبان کو تم نے جاگ لیا، 15 شعبان کو تم ساری رات عبادت کرتے رہے ہو، لیلۃ القدر کی رات ڈھونڈ لی ہے، اب کیا کرنے آئے ہو؟ کیا دو ہیں؟ دو ہیں تو وہ بتاؤ۔ جب لیلۃ القدر کی رات ہے ہی ایک، اللہ نے لیلۃ القدر کی رات صرف ایک بنائی ہے، پورے سال میں ایک رات ہے، اور وہ کس مہینے میں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں ہے۔ اب رمضان میں 30 دن ہے، اب ان 30 دنوں میں کون سا دن ہے کہ جو دن رات کی جو رات لیلۃ القدر ہے وہ بھی اللہ نے بتا دی ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی۔ رمضان المبارک کے 30 دنوں میں سے وہ کون سا دن ہے جو لیلۃ القدر ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے۔ اب میں تمہیں بتانے کے لیے آ رہا تھا، اب میں وہ رات تمہیں بتانے کے لیے آ رہا تھا۔ تمہارے 2 مسلمان بھائی آپس میں لڑ رہے تھے، تمہارے 2 مسلمان بھائی آپس میں، یہ لڑائی کی نحوست دیکھ لو، ہم ہر وقت لڑتے رہتے ہیں نا، جھگڑتے رہتے ہیں، اب اس لڑائی اور جھگڑے کی نحوست دیکھ لو کیا ہوتی ہے۔ جس گھر میں لڑائی اور جھگڑا ہو وہاں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، رات کو بھی چک چک چک، صبح بھی چک چک، دوپہر کو بھی چک چک، ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا گالی گلوچ، ابھی گھر میں سکون رہتا ہی نہیں ہے۔
آج کل ہم نے جو اپنے گھر کے ماحول بنائے ہوئے ہیں اپنی بالخصوص بیویوں کے ساتھ، وہ یہی ہیں، بیوی ہے یا چاہے خامد ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے سے الجھن ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، پھر وہ ایسے بات بڑھتی گالی گلوچ ایک دوسرے کو دے کے پھر اکٹھے سو جاتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا۔ تو بہرحال ہمارے گھر میں اگر لڑائی جھگڑا ہوگا تو اس کی نحوست یہاں سے اندازہ لگا لو کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے لیلۃ القدر کی رات بتا دی ہے، اور میں تمہیں بتانے کے لیے آ رہا تھا کہ راستے میں تمہارے دو مسلمان بھائی آپس میں لڑ رہے تھے، تو ان کو چھڑاتے ان کی صلح کراتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لڑائی کی وجہ سے میرے ذہن سے وہ رات اٹھا لی ہے، میرے ذہن سے اب وہ رات اٹھا لی۔ اب یہ نہیں پتہ کون سی، اب مجھے اتنا یاد ہے، سنو اللہ اکبر، اب مجھے اتنا یاد ہے کہ وہ رات جو ہے نا یا تو 25 کی ہے، صحیح بخاری کی حدیث، یا تو 25 کی ہے یا 27 کی ہے یا 29 کی ہے۔ ایک حدیث فرمایا یا تو اب وہ رات 25 کی لگتی ہے مجھے، یا پھر 27 کی ہے، یا پھر 29 کی ہے۔ اور دوسری حدیث کیا ہے بخاری میں؟ فرمایا یا تو پھر وہ 21 کی ہے یا 23 کی ہے یا 25 کی ہے یا 27 کی ہے یا 29 کی ہے، اور ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے مطالعہ کیا ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے، جتنی بھی مجھے حدیثیں ملی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں لیلۃ القدر کے حوالے سے جو ملی ہے وہ 27ویں کی رات کی ملی۔ سب سے زیادہ صحابہ کرام بھی 27ویں کی سائڈ میں جا رہے ہیں، اور تابعین بھی 27ویں میں جا رہے ہیں، اور حدیث رسول سے بھی یہ جو 27ویں کا جو حصہ ہے، رات ہے، یہ زیادہ مل رہی ہے۔ اگرچہ بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 21، 23، 25، 27، 29 آخری عشرے کی جو 5 طاق راتیں ہیں، ان 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جو رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آپ اس کو آخری عشرے میں ڈھونڈو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کا کلمہ پڑھ کے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آقا تو فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی رات رمضان کے مہینے میں ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہے، آخری عشرے کی پھر 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اور ہمیں آج کل یہ سبق دیا جاتا ہے، ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ میرے بھائیو 15 شعبان کی جو رات ہے وہ بھی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ وہ اتنی بڑی رات ہے، اتنی عظیم رات ہے کہ اس رات میں دنیا کے سارے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس رات میں رزق لکھا جاتا ہے، اس رات میں عمر لکھی جاتی ہے، اس رات میں اس دنیا میں پورے سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے۔ کس دن کہتے ہیں 15 شعبان کو رب کا قرآن کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ لیلۃ القدر کی رات جو رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں آتی ہے، ان میں سے ایک رات ایسی رات ہے جس میں ہم نے قرآن بھی اتارا، جس کی فضیلت یہ ہے اگر کوئی ایک رات اسے مل جائے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اس رات میں تنزل الملائکہ، ہم رحمت کے فرشتے اتارتے ہیں، والروح، اور حضرت جبرائیل امین بھی خود تشریف لے کے آتے ہیں اس دنیا میں۔ اللہ اکبر، فین کل امر، پوری سال کا جو کچھ اس دنیا میں معاملات ہوتے ہیں ہم سارے کے سارے اسی رات کو متعین کرتے ہیں، ان کا تعین ہوتا ہے، وہ لکھے جاتے ہیں، ان کی ترتیب دی جاتی ہے۔ سارے کے سارے فیصلے، جس طرح تو لیلۃ القدر شب برات کی باتیں کرتا ہے، وہ ساری کی ساری باتیں اسی لیلۃ القدر کی ہیں، شب برات کی نہیں ہیں۔ ہم میں سے کسی امتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ اپنی طرف سے کوئی ایک رات مختص کر لو، کوئی ایک رات خاص کر لو اور اس میں بیٹھ جاؤ عبادت کرنے کے لیے۔ بے کیوں؟ یہ رات عظیم رات ہے، یہ رات بڑی رات ہے، یہ رات عظمت والی رات ہے، میں رات اس جاگوں گا، عبادت کروں گا۔ بے کیوں؟ کیونکہ یہ رات ہے
عظیم رات ہے، عظمت والی ہے۔ اس رات کو عظمت والا رات کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر تو اپنی مرضی سے خود بنا کر بیٹھا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا اس بندے کی کوئی عبادت نہیں ہے جو بندہ اپنی طرف سے رات ہو یا دن ہو خاص کر کے عبادت کرتا ہے۔ آپ نے صاف فرمایا وہ بندہ جمعے کا روزہ نہ رکھے، وہ بندہ جمعے کا روزہ نہ رکھے جو جمعرات کا بھی نہیں رکھتا، جو بدھ کو بھی نہیں رکھتا، جو منگل بھی نہیں رکھتا، سوموار کو بھی، اتوار کو بھی، ہفتے کو بھی نہیں رکھتا، صرف جمعے کا رکھتا ہے۔ اور سوچ یہ ہے، ذہن یہ ہے کہ یہ جمعے کا دن ہے، اور آج جمعے کا دن ہے، گھر والے بھی کہتے ہیں، ماں بھی کہتی ہے، باپ بھی کہتے ہیں، اے میرا بیٹا تو نے ہفتہ کبھی نہیں رکھا، اتوار بھی نہیں رکھی، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات تو نے پورا ہفتے روزے نہیں رکھے، آج تو بڑا دن ہے، آج تو جمعے کا دن ہے بیٹا، آج تو رکھ لے۔ پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے کہ جس نے جمعرات نہیں رکھا یا آگے ہفتے والے دن بھی نہیں رکھنے کا ارادہ رکھتا تو صرف جمعے کا دن خاص کر کے کہ یہ بڑا دن ہے اس دن روزہ نہ رکھے، رکھے گا تو اس کا کوئی روزہ نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ بے کیوں اب یہ جمعے کا دن اپنی مرضی سے خاص کر رہا ہے، اور ہمیں، میں ہوں یا کوئی بڑا عالم ہو، کوئی شیخ ہو، مفتی ہو، ہم میں سے اس اللہ کی کتاب نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت نہیں دی ہے، یہ اجازت نہیں دی ہے کہ تم حالات کو دیکھنا، وہاں کے حالات دیکھ کر، وہاں کا سسٹم دیکھ کے پھر اسی کے مطابق جو تمہیں مناسب لگے پھر نئی شریعت بنا دینا۔ ایسا نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج سے 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی کہ آج کے بعد کوئی دوسری شریعت نہیں آئے گی، جو اسلام ہے، جو دین ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اور اسلام میں جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہے، اور رمضان کے مہینے کی آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ یہ اسلام میں ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ اس کے علاوہ باقی کوئی بندہ 15 کی شعبان کی رات کو جاگتا ہے، ساری رات جاگ کے عبادت کرتا ہے، اسے ثواب تو نہیں ملے گا، ہاں اتنا ہوگا کہ کل قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے اس کو لایا جائے گا، اللہ پھر سوال کرے گا کہ تو نے 15 کی شعبان کی رات کو جاگ کر جو ساری رات عبادت کی تھی کس نے کہا تھا، کس کے طریقے پر کی تھی، یہ کہاں سے طریقہ لیا تھا تو نے؟ اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہمارے رسول گواہ کھڑے ہوں گے، اللہ سوال کرے گا، اے میرا محبوب آپ نے بتایا تھا 15 شعبان کے حوالے سے کچھ بھی؟ آپ کہہ دیں گے میں نے تو 15 کی شعبان کے کچھ بھی نہیں کہا، بالکل عام رات ہے، جیسے 14 شعبان کی رات ہے، جیسے 13 کی ہے، جیسے 12 کی ہے، جیسے 11 کی ہے، جیسے پہلی شعبان ہے، جیسے 29 شعبان ہے، جیسے 28 شعبان ہے، یہ 15 شعبان بھی ویسے ہی ہے۔ ہاں اس میں فرق یہ ہے کہ 15 شعبان کو شیعہ لوگ، اہل تشیع لوگ 15 شعبان کی رات کو اسے وہ شب برات کہتے ہیں، اسے وہ شب برات کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی یہی نام مشہور ہے، شب برات کا نام مشہور ہے۔ اور برات کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت بھی اتاری ہے، براءۃ من اللہ ورسول، اور برات عربی کا لفظ ہے، برات کا معنی ہوتا ہے اپنا کسی سے تعلق ختم کرنا، اپنے آپ اپنا ناطہ کسی سے توڑ لینا، کسی سے ختم کر لینا۔ اس رات کو اہل تشیع بدبخت بد نصیب لوگ صحابہ اکرام کا نام لے کر، عمر کا نام لے کر، حضرت ابوبکر کا نام لے کر، حضرت عثمان کا نام لے کر، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام لے کر، اللہ اکبر، جلیل القدر صحابہ اکرام، بڑے بڑے صحابہ اکرام، خلفاء راشدین کا نام لے کر یہ جاتے ہیں، ایک جگہ پر رات کو جمع ہوتے ہیں، وہاں جمع ہو کر یہ برات کا اعلان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سن لو سب گواہ ہو جاؤ، میں گواہی دے رہا ہوں، میرا ابوبکر سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا عثمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ رات ان بدبختوں نے نکالی ہے، اس رات کو وہ بدبخت صحابہ کرام سے اپنا تعلق
توڑتے ہیں اللہ اکبر اللہ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم راتوں کو جاگ کر، راتوں کو دیے جلا کر، راتوں کو چراغ جلا کر ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں کہ چلو تم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کچھ بھی خبر نہیں ہے دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور نہ شوق ہے، نہ جذبہ ہے، نہ کبھی ہم نے اس کی طرف جستجو کی ہے کہ ہم دین سمجھیں تو صحیح۔ کیا میں آپ کو آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ میں جب نیا دبئی میں تھا تو شب برات تو نہیں تھی، شاید پتہ نہیں کون سا مہینہ تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ وہاں لائٹیں لگی ہوئی تھیں لوگوں کے گھروں میں، اور یہ اگر بتیاں اور دیے جل رہے تھے، اور پھر دیے جلنے سے، اگر بتیاں جلنے سے مجھے اتنا پتہ نہیں چلا، لیکن جیسے مغرب ہوئی، سورج غروب ہوا، وہ جو دھماکے شروع ہو گئے، جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتے ہیں نا 15 شعبان، ویسے سب شروع ہو گئے۔ اور مجھے یاد آ گیا کہ آج 15 شعبان ہے، میں بھول گیا، حالانکہ 15 شعبان کو ابھی بہت دیر تھی، میں بھول گیا وہ اس سارے سسٹم کو دیکھ کے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں ایسے ہوتا تھا۔ تو میں روم پر گیا، میں نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے، کیونکہ سارے اہل حدیث تھے، 15 شعبان کو مانتے نہیں تھے نا، شاید اس لیے ہم نے کہا ہمیں پتہ نہ ہو، اہل سنت حضرات مانتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے بھائی آج 15 شعبان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آج یہ شعبان کا مہینہ ہی نہیں ہے، تو 15 شعبان کہاں سے آئے گا؟ میں نے کہا پھر یہ کیا ہے؟ یہ دیے بھی لائٹیں بھی، یہ تو سیم ویسے ہے۔ اور اس میں نے دیکھا وہ کھانے بنا کے ایک دوسرے کے گھر ہم دیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے گھر بھی جا رہے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے، آ رہے تھے، یہ بھی میں نے دیکھا۔ میں نے پوچھا، ہمارے روم کے ساتھ ہندوؤں کا روم تھا، ہندو رہتے تھے، مجھے کسی نے کہا یہ ان کی دیوالی ہے، یہ ہندوؤں کی دیوالی ہے۔ میں نے ہندو سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ تم کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا ہم یہ خوشی مناتے ہیں، ہمارا فلاں دیوتا جو تھا، ہمارا فلاں دیوتا، کسی کا اس نے نام لیا، وہ اس دن آزاد ہوا تھا، اس کی آزادی میں ہم یہ خوشی مناتے ہیں، اور ہم اس کا نام دیتے ہیں دیوالی۔ دیوالی ہندی زبان میں دیوالی ہے، پاکستانی کی زبان میں شب قدر ہے۔ ایک چیز ہے، ایک چیز، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اسلام میں نہیں ہے۔ آپ غصہ کریں گے کہ ہماری عبادت کو، ہماری شب برات کو اس مولوی صاحب نے ہندوؤں کے ساتھ ملا دیا۔ لے آؤ، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، لے آؤ، ایک دلیل لے آؤ۔ تم اسلام پڑھتے ہی نہیں ہو، سیکھتے ہی نہیں ہو، سمجھتے ہی نہیں ہو۔ 2 کان اللہ نے دیے ہیں، اس لیے رکھے ہوئے ہیں، ایک سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے ہو۔ مرنے کا فکر نہیں ہے، مرنے کا ڈر نہیں ہے، رسول سے محبت نہیں ہے، جھوٹے دعوے ہیں، آپ آقا سے ہرگز محبت نہیں کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تمہاری شکل آقا سے نہیں ملتی، تمہاری شادی آقا کی شادیوں سے نہیں ملتی، تمہاری فوتگیاں آقا کی فوتگیوں سے نہیں ملتیاں، تمہارا اٹھنا آقا کے خلاف ہے، تمہارا سونا آقا کے خلاف، تمہارا چلنا آقا کے طریقے کے خلاف ہے، تمہارا کوئی عمل بھی، میں کہتا ہوں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں، کوئی ایک عبادت لے آؤ، کوئی ایک چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سی بڑی لے آؤ، کوئی ہماری ایک عبادت بھی ہمارے نبی کے طریقے سے نہیں ملتی۔ پھر بھی عاشق ہو، پھر بھی تم جو ہے نا، تمہاری جو ہے نا وہ بات بنی ہوئی ہے، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تم۔ پھر عدنان ساجد گستاخ ہے، میں گستاخ ہوں؟ میں جو 1 سال سے کہہ رہا ہوں اپنے رسول کی اتباع کرو، اپنے رسول کی پیروی کرو، اپنے رسول کی بات مانو، اپنے رسول کے حکم پر اپنی جان دے دو، اپنے بچے لٹا دو، اپنی جائیداد، اپنی زمین دے دو، میں گستاخ؟ آقا کے نام پر مر جاؤ، آقا کے نام پر مٹ جاؤ، بچے لٹا دو، میں گستاخ؟ تمہاری ساری نماز اللہ اکبر سے لے کر سلام تک، ساری نماز، اس میں ایک رکن بھی ایسا نہیں ہے جو نبی کے طریقے سے ملتا ہو۔ یہ ایسے ہوا میں پھیرنے میں مار رہا، ایسے منہ سے پھینک نہیں رہا، آپ چیک کرو، آپ لو، بخاری لو، مسلم لو، ابو داؤد لو، نسائی لو، پتہ چل جائے گا۔
اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ جب نکال کے پڑھو گے پتہ چل جائے گا کہ واقعی ہی ہماری نماز اپنے نبی سے نہیں ملتی۔ کا مسلمان ہوں میں، کیسا مسلمان ہوں میں، مجھے کس طرح کی محبت ہے آقا سے کہ میری نماز میرے محبوب کے طریقے سے نہ ملے، اور میں عاشق ہوں۔ صرف باتوں سے عاشق بن جاتا ہے آدمی، صرف آقا کے نام سے کھانے پکانے سے آدمی عاشق بن جاتا ہے؟ جنہوں نے اپنے بچے لٹائے، جنہوں نے زمینیں لٹا دی، جنہوں نے اپنے دودھ پیتے بچے قربان کر دیے، تیل کی آگ، تیل کی دیگ آگ پہ پکی ہوئی، اللہ اکبر، تیل ابلا ہوا، اس عورت کے سامنے، صحابیہ کے سامنے اس کے بچے کو اس میں ڈال کے کوئلہ بنا دیا، پر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑا۔ آپ کہتے ہو ہر بات آپ کی مذاق ہے، ہر بات آپ مذاق سے ٹال جاتے ہو، کہتے ہو کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا تو قرآن کس لیے آیا؟ کرو اپنی مرضیاں، پھر نبی کو کس لیے بھیجا؟ اگر کرنی اپنی مرضی ہے تو ہمارے نبی کی کیا پھر عزت، کیا مقام ہے تمہارے نزدیک جب تم نبی کی بات نہیں مانتے ہو، تم جب نبی کا کہنا نہیں مانتے ہو، آقا کے طریقے کے مطابق نماز درست نہیں کرنا چاہتے ہو۔ 60 سال ہو گیا تمہیں نماز پڑھتے ہوئے، 60 سال ہو گیا تمہیں نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف تمہیں پرواہ نہیں ہے؟ اللہ سے ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں آتا، اپنے آپ تک خوش ہو، مطمئن ہو میں نمازی ہوں؟ کس چیز کا نمازی ہے تو؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابی نے پورا سال روزہ رکھا، آپ نے پوچھا یہ کیا حال بنا دیا آپ نے اپنا، اتنا کمزور ہو گئے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول جب سے میں نے آپ سے وہ حدیث سنی تھی کہ جس بندے نے اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھا، ایک روزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 سال جہنم سے دور کر دے گا۔ اے اللہ کے رسول میں نے جب سے وہ بات آپ کے منہ مبارک سے سنی ہے میں نے اسی دن سے روزہ رکھنا شروع کیا، آج پورا سال ہو گیا ہے میں نے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا۔ تو آپ نے صاحب فرمایا اے میرے صحابی تو نے نافرمانی کی ہے، تجھے اس پورے سال کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، تو نے اپنی صحت بھی ضائع کر دی ہے، اپنی انرجی بھی ضائع کر دی ہے، اگر تو نے روزہ رکھنے ہی تھے، پورا سال ہی رکھنے تھے تو کم از کم مجھ سے تو پوچھ لے۔ اپنی مرضی سے کیا ہوا عمل کوئی عمل نہیں ہے، اپنی مرضی سے کی ہوئی عبادت کوئی عبادت نہیں ہے۔ اگر میرے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اگر میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کی سنت ہے تو وہ نماز ہے، اگر وہ اس میں خیرات ہو، صدقہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور میری ماں اور میری بہنوں وہ عبادت ہے۔ اگر میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ تمہارے لیے الٹا کل قیامت کے دن وبال جان ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ سیصلی نارا حامیہ، ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو بھی، اس کی نمازوں کو بھی، اس کی عبادتوں کو بھی، دونوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے، کیونکہ اس کی نمازیں بھی، اس کی عبادت بھی اللہ اکبر آقا کے طریقے کے مطابق نہیں تھی۔ اگر میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کسی فرقے والے کی، کسی جماعت والے کی، اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر آقا کا طریقہ نہیں ہے تو وہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو سنایا اس کے